بارک اللہ فی علمک وجہدک وزادک۔ معلمہ عائشہ الماسی نے ہمارے لیے، خصوصاً ہم عورتوں کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں اس کو جو ہے ہم لوگوں میں بانٹ کر بہت ہی زیادہ اچھا کیا ہے۔ تو اس کے بعد میں شیخ محترم عادل حفظہ اللہ کو مدعو کرتی ہوں۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ وہ آئیں اور ہم تمام خواتین، میری پیاری ماں اور بہنوں کے لیے اور ہم طالبات کے لیے کچھ دینی نصیحتوں سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم تمام کو آج کے اس اقرا للنسوان، مکتب اقرا للنسوان کے سالانہ جلسے کے موقع پر ہم تمام کو اس بابرکت محفل میں جمع کیا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اس مختصر حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد محترم علماء کرام، معزز معلمات، پردہ نشین، میری پیاری ماں اور بہنوں، عزیز طالبات، پیارے بچوں، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی آج کا جو دن ہے ہم تمام کے لیے 1 سال کی محنت کا نتیجہ ان طالبات کو ملنے والا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگوں، ہم جان پہچان کے لوگ ہیں، وہ ہم سے باہر ہیں، مطلب اس مجلس سے باہر ہیں۔ آپ کے سہیلیاں، آپ کے دوست اس مجلس میں نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ وہ بھی آپ کے ساتھ مدرسہ آ کر تعلیم حاصل کرتے تو وہ بھی یہاں آ کر آپ کے ساتھ بیٹھتے۔ یہ جو مجلس ہے اللہ کے یہاں بہت عزیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مجالس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایسے مجالس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر آسمانوں پر کرتا ہے، فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس مجلس میں ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مجلس میں اکٹھا کیا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں کچھ نصیحتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمام بچیاں اور بچوں غور سے سنیے، آپس میں باتیں مت کریے۔ ہم تمام قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ قرآن میں کل کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے ہیں۔ اس میں آخری پارے میں ایک چھوٹا سا سورہ ہے، اس کے اندر 3 آیات ہیں۔ اس کو چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے سے بڑے 60 سال کی عمر کے لوگ بھی حفظ کر کے رکھتے ہیں۔ وہ کیا سورہ ہے؟ اس کے بارے میں اس کے اندر 3 آیات ہے۔ 3 آیات اتنی عظیم ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورہ
लकफ़तहुम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर से इस सूरे को नाजिल करके उसकी मखलूक पर काफ़ी कर देता था तो काफ़ी हो जाता था। ये इतना अजीम सूरा है। कुरान मजीद और तमाम शरीयत के अंदर जितने अहकामात बयान किए गए हैं, ये तमाम के तमाम अहकामात ये सूरे के अंदर समेट दिया गया अल्लाह ताला। इसलिए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अगर से कि ये सूरा नाजिल करके कह देता कि ये इंसानियत के लिए काफ़ी है तो काफ़ी हो जाता। ये इतना अजीम सूरा है। वो सूरा कौन सा है? सूरतुल अस्र है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह फरमाता है ज़माने की कसम। सूरह में क्या कहता है? वल अस्र, ज़माने की कसम। इससे क्या बात पता चलती है? अल्लाह ताला वक्त के बारे में कितनी अहमियत है बयान कर रहा है। जो वक्त हम गुजारते हैं इसकी क्या अहमियत है अल्लाह के पास। अल्लाह कहता है वल अस्र, ज़माने की कसम, वक्त की कसम खा रहा है अल्लाह ताला। इसका मतलब यह है कि वक्त अहम है, वक्त बहुत अहम है। जैसा कि मिसाल के तौर पर आज का जो दिन है, ये दिन वापस क़यामत तक कभी लौट कर नहीं आने वाला है, क़यामत के बाद भी नहीं आएगा। जो वक्त हमारे ज़िंदगी से गुजर जाएगा वापस नहीं आएगा। तो इसलिए कि हमको वक्त की कदर करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, नहीं, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। तमाम इंसानियत खसारे में है, तमाम इंसान खसारे में है। इसमें मर्द, औरत, बच्चियां, बड़े सब है इसके अंदर दाखिल। अल्लाह कहता है इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में है। आगे अल्लाह कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू, उन लोग खसारे में नहीं है जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए। अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह को पहचानना है, अल्लाह को जानना है, वो अल्लाह कौन है, उसकी अज़मत को पहचानना है। तो अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है तौहीद का इल्म को हमें सीखना है, तौहीद को सीखना है। और व अमिलुस सालिहात, और नेक आमाल किए। नेक आमाल का मतलब क्या है? जो अल्लाह को पसंद हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन आमाल को हमें बता कर गए हैं, उनको हम समझे और उसके मुताबिक हम अमल करें, उन आमाल को नेक आमाल कहते हैं। व अमिलुस सालिहात, जो लोग नेक आमाल किए हैं। उसके बाद अल्लाह कहता है व तवासौ बिल हक़्क़, और दूसरों को, एक दूसरे को हक़ की तलक़ीन करे। हक़ की तलक़ीन का क्या मतलब है? जब आप लोग मदरसा पढ़ने आते हैं तो आपके सहेलियाँ जो लोग नहीं आते हैं उनको भी आप रग़बत दिलाना है। यह हक़ की दावत है, यानी नेक काम की तरफ आप बुलाते हैं। आप खुद आने का नहीं है, आपके साथ आपके जो दोस्तां हैं, सहेलियाँ हैं, उनको भी आप तलक़ीन करना है। घर में एक माँ है, माँ आ रही है तो बच्चों को भी साथ में लाना है, और बच्चे आ रहे हैं तो माँओं पर ज़िद करना है, उनको भी मदरसा लाना है। ये मतलब नहीं कि सिर्फ बच्चियाँ पढ़ ले, बड़े लोग घर के अंदर मसरूफ़ रहे दूसरे कामों में। क्योंकि अल्लाह ताला इस आयत में पहले क्या फरमाया? वल अस्र कहा। वक्त की कदर है, वक्त की ज़रूरत है। अगर सी वक्त हम ज़ाया करें तो वापस वो वक्त नहीं आने वाला है। इसलिए एक एक लम्हे को हम अल्लाह की इताअत में लगाना है। तो इसलिए आप लोग जब मदरसा आते हैं तो साथ में आपकी सहेलियों को भी लाना है। बच्चे बड़ों की तलक़ीन करना है नेकी की तरफ। जो बच्चे सीख रहे हैं वो माँ बाप को जाके सिखाना है। जो लोग मदरसा नहीं आते, आप छोटे छोटे दुआएं सीखते हैं तो माँ बाप को सिखाना है। ऐसा नहीं कि माँ बाप कामों में और उनके कमाई के और घर के मामलात में वो बिज़ी हैं, आप लोग पढ़ के जा रहे हैं, आप नेकियां कमा रहे हैं, माँ बाप ऐसे ही हैं। बच्चों को नमाज का पूरा तरीक़ा आ रहा है लेकिन बड़ों को नहीं आ रहा है, तो आपकी बच्चों की ज़िम्मेदारी बनती है कि आपके माँ बाप को आप सिखाए। जो असातिज़ा आप सीख रहे हैं वो माँ बाप की जाके सिखाए, जबकि माँ बाप नहीं आ पाते हैं तो उनको सिखाए आप। यह हक़ की तलक़ीन है, नेकी के तरफ, नेक कामों के तरफ। आपको जो लोग नेक काम नहीं कर रहे हैं, गुनाहों में हैं, उनको आप नेकी की तरफ बुलाना है। उसके बाद अल्लाह कहता है व तवासौ बिस्सब्र,
اگر سے آپ گھر میں جا کے بولتے ہیں بھائی کو، بہن کو، ماں کو، باپ کو، کسی کو بھی، وہ بولتے ہیں تم بہت بڑے بن گئے، یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگتی. ہم سیکھ کے جا رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو جب بولتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں آپ بہت بڑے بن گئے، بہت سیکھ کر آگے جا کو دوسروں کو سکھا لیں. ایسے باتیں جب سنتے ہیں تو آپ صبر کرنا ہے. اللہ کیا بولتا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اگر سے نیکی کے معاملات میں، نیک کام کرنے میں، یا آپ کو ایسے ایسے کاموں میں، آپ مدرسہ پڑھنے آتے ہیں، آپ کو کچھ سبق سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کو بار بار یاد کرنا ہے. ایسا نہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں نہیں پڑھ سکتی، مدرسہ چھوڑ دے. نہیں، آپ کو مدرسہ آنا ہے. جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کے اساتذہ سے پوچھنا ہے، معلمات جو پڑھاتے ہیں ان سے پوچھنا ہے. بار بار 10 بار تم سوال کرو، کوئی غلط نہیں ہے. سیکھنا ہے، مشکل کو آسانی میں تبدیلی کر لینا ہے، صبر کرنا ہے. دینی معاملات میں کوئی چیز کو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سیکھنے میں نہیں آ رہا ہے، تو صبر کے ساتھ اس کو ہم سیکھنا ہے. صبر بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم نہیں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے کل سے ہم مدرسہ چھوڑ دیں گے، یا ہم ایگزام میں پاس نہیں ہو پائیں گے اس لیے ہم نہیں آئیں گے مدرسہ. ایسا نہیں کرنا ہے. آپ لوگوں کو صبر اختیار کرنا ہے. اس کے اندر بہت بڑے پیغامات ہیں. ایک تو ایمان کی درستگی ہے. آپ جب مدرسہ آتے ہیں تو آپ کا ایمان سیدھا ہوتا ہے، آپ توحید پر آتے ہیں. شرک اعمال جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے، شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کی آپ کو پہچان ہوتی ہے. یہاں توحید کی عظمت آپ کو معلوم ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ علم سکھایا جاتا ہے اور عمل کرنے کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ، دیگر جتنے بھی عمل کے متعلق سے سوالات ہیں اس کو بھی آپ کو یہاں سکھایا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو وتواصوا بالحق اور نیکی کی طرف آپ سیکھتے ہیں، تو دوسروں کو بھی ان باتوں کو پہنچانا چاہیے. ہر ایک انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک بات کوئی بھی دین کی سیکھ لیا تو دوسروں تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ صرف علماء بولتے جائے یا جو ٹیچر صاحب کے ہیں ان کا ذمہ داری سکھانے کا نہیں ہے. آپ کسی سبق میں آگے ہیں، آپ کی جو سہیلی پیچھے ہے تو ان کو آپ رغبت دلانا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو سکھانا ہے، آپ کے ساتھ لے کے جانے کی کوشش کرنا ہے. ایسا نہیں کہ صرف آپ سیکھ لیے آپ آگے جا رہے ہیں، ایسا نہیں. تو حق کی تلقین کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی مشکلات پیش آ رہے ہیں تو صبر کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے ٹیچرز کے ساتھ، ٹیچر سے مل کر. تو انشاءاللہ یہ کچھ باتیں تھیں سورۃ العصر کے بارے میں. آپ اس کا ترجمہ پڑھیے، آپ کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کی ٹیچر سے پوچھیں انشاءاللہ. یہ کچھ باتیں تھیں آج کی اس جلسے کے موقع پر. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توفیق سے یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی یہاں کہا گیا، سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم تمام کو جیسا یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اسی طرح جنت الفردوس میں ہم تمام کو جمع کرے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.